السلام علیکم، میں ہوں فرزانہ روی اسلم اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل۔ دوستوں، ریاست بنام ظہیر احمد کیس میں حزب مخالف کی ڈور روز اول سے ہی بری طرح الجھی ہوئی ہے اور اس قدر الجھی ہوئی ہے کہ اس کا کوئی سرا سامنے نہیں آتا۔ ایسا لگتا ہے کہ ساری ڈور آپس میں اندر ہی اندر کٹی پھٹی ہے، جسے نہ جوڑا جا سکتا ہے نہ اسے سلجھایا جا سکتا ہے۔ گینگ کے دیرینہ رفیق کار رائے خرم کو دودھ کی مکھی کی طرح جب گینگ نے اپنے معاملات سے باہر نکال پھینکا تو اس کی جگہ مسٹر علی جعفری کو اپوائنٹ کیا گیا۔ ان کے وکلاء بھی وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہے اور ان کے بیانات بھی۔ جہاں وکلاء تبدیل نہ ہو سکے وہاں انہوں نے ظہیر احمد اور ان کے حواریوں نے عدالتوں کو اور منصفین کو برا بھلا کہا، انہیں غلط کہا اور یہ تک کہا کہ ہمیں تو نہ کوئی منصف ملا، صحیح نہ وکیل نہ عدالت۔ ان کی تمام باتوں کی بنیاد جھوٹ پر ہے، غلط کاریوں پر ہے۔ تو خاک انہیں عزت پیاری ہوگی۔ عزت تو اسے پیاری ہوتی ہے جس کی کوئی عزت ہوتی ہے، جس کی کوئی غیرت ہوتی ہے۔ ان کی عزت تو اس قابل بھی نہیں رہی ہے کہ وہ کبھی پانی بھرنے جا سکے۔ البتہ جان سبھی کو پیاری ہوتی ہے، اس طرح انہیں بھی جان پیاری ہے۔ جب دن ڈھلے یا رات چڑھے انہیں اپنی موت سامنے نظر آتی ہے تو پھر یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب آگے کیا ہوگا، کیونکہ جان کا خدشہ، جان کا ڈر سب کو ہی ہوتا ہے۔ جان سبھی کو پیاری ہوتی ہے، جب جان پر آ جائے تو بڑے بڑے سچ بولنے لگتے ہیں۔ تو دیکھیے ان میں سے کون سچ بولے گا، کون بنے گا وعدہ معاف گواہ، کون دے گا گواہی، کون بتائے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، کون بتائے گا کہ وہ اس نکاح میں شامل تھا کہ نہیں تھا اور کون بتائے گا کہ نکاح ہوا کہ نہیں ہوا۔ رائے خرم یا محترمہ ماہم یا مسٹر جعفری یا پھر یہ چوہا یا پھر وہ گواہ یا پھر وہ نکاح خواں جو کہ شروع میں ہی کہتے رہے کہ میں نے یہ نکاح نہیں پڑھایا، اور بعد میں جب یہ دونوں بڑے ان کے سرپرست اعلیٰ ظہیر احمد اور شبیر احمد گرفتار ہو کر کراچی لائے گئے تو پھر انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہاں جی نکاح تو ہم نے پڑھایا، ورنہ اس سے پہلے وہ قرآن کی قسمیں کھا کر کہتے رہے کہ نکاح ہم نے نہیں پڑھایا۔ رہ گئی نور بی بی تو وہ کبھی وعدہ معاف گواہ نہیں بننا چاہیں گی، کیونکہ اصل میں وہی ایک پورے کنبے کی سربراہ ہیں جو اس غلط کاری یا اغوا کاری میں ملوث ہے۔ ان کے 3 بیٹے کی جان گینگ کے قدموں میں پڑی ہوئی ہے، یہ بھی اپنے آپ کو داؤ پہ لگائے بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ انہیں پورا یقین ہے کہ گینگ ہر حال میں انہیں بچا لے گا۔ پھر بھی ایک ذرا سا خدشہ بھی ان کے بارے میں نہیں ہے کہ وہ کبھی وعدہ معاف گواہ بننے کی کوشش نہیں کریں گی، کیونکہ بچیوں کو بہکا کر، انہیں اغوا کر کے اور ان کو اپنے جال میں پھانس کر اسے والدین سے بددل کرنے کی جو مہارت نور بی بی کو حاصل ہے، انہیں اس پہ پورا نہ صرف بھروسہ ہے بلکہ غرور بھی ہے کہ بچی کبھی کہہ ہی نہیں سکتی کہ وہ اپنے ماں باپ کے پاس جائے گی یا اسے اغوا کیا گیا ہے۔ بچی تو خود ہی آئی تھی۔ نور بی بی اتنی پکی جھوٹی ہیں اور اتنی گھاک شکارن ہیں کہ ابھی تک وہ یہ سمجھ نہیں پائی کہ دنیا جدید ترین راستے پہ چل پڑی ہے اور کہاں کہاں سے انہیں مات حاصل ہوگی۔ یہ گینگ کے افراد آپس میں اندرونی طور پر ایک دوسرے کو بلیک میل کرنے میں مصروف ہیں اور ایک دوسرے کو یہ دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں کہ اب ہم تنگ آ چکے ہیں، جان چھوٹے اس مصیبت کیس سے اور بتا دو سب کا حال۔ یہ ظاہر ہے کراچی میں ظہیر احمد کے ٹھاٹ باٹ اور شان و شوکت سے جو دکھاوے کی زندگی وہ کراچی میں گزار رہا ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ایسی زندگی میں نہ کچھ پڑھا لکھا جا سکتا ہے، نہ کوئی کاروبار کیا جا سکتا ہے، نہ صبح ہوتی ہے، نہ شام ہوتی ہے، نہ رات ہوتی ہے۔ ایک عجیب سی زندگی ہوتی ہے جس میں سزا کا اور موت کا خوف سوار ہوتا ہے، لیکن اس کے آگے پیچھے اتنے لوگ ہیں جو اسے دلاسے اور تسلی دیتے رہتے ہیں۔ کیا پتہ کل کو تنگ آ کر وہ خود ہی وعدہ معاف گواہ بننے کی کوشش کرے۔ بہرحال کوئی بھی وعدہ معاف گواہ بننا چاہے تو معافی پھر بھی اسے نہیں ملے گی۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اسے سزا نہ ملے۔ کیس زیادہ لمبا چلے گا تو پھر بھی وعدہ معاف گواہ صاحب جو بھی ہوں گے ان کو تھوڑی سی آسانی یہ ہوگی کہ وہ زیادہ عرصہ
جیل کے اندر بند نہیں رہیں گے، وہ باہر رہیں گے، اور جب جب انہیں بلایا جائے تب وہ بتاتے رہیں گے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں وعدہ معاف گواہ بہت سارے سامنے آئے ہیں، اور وعدہ معاف گواہوں کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے، دوسروں کو ذلیل کرنے اور سیاسی داؤ پیچ کھیلنا، یہی اس گینگ کا مقصد ہے۔ کیونکہ جب کوئی ایسا مہدی علی کاظمی جیسا شخص ان کے سامنے آ جاتا ہے تو پھر وہ بھی داؤ پیچ آزماتے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کوئی سیاستدان نہیں ہے جو عوام کو بے وقوف بنا سکے۔ ان کے ہاتھ سے ایک ننھی بچی کسی مچھلی کی طرح سلپ ہو کے چلی گئی ہے۔ کہاں گئی ہے؟ اپنے گھر میں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کوے کی طرح مور کے پر کو اپنے بدن میں اڑس لیتے ہیں، اپنے پروں کے درمیان ٹھونس کے کہتے ہیں کہ یہ میرا اٹوٹ انگ ہے۔ نہ بچی سے ان کا کوئی تعلق تھا، نہ ہے۔ جو ان کا کاروبار ہے اس کے لیے ایک بچی کو اغوا کیا تھا جس میں وہ ناکام ہو گئے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم جب سمندر میں جال ڈالیں تو مچھلیاں ہمارے حصے میں آئیں۔ مچھلیاں جال میں آ کر بھی ماہی گیر کے ہاتھ سے پھسل کے واپس پانی میں جا گرتی ہیں، چاہے وہ ماہی گیر کتنا ہی ماہر شکاری کیوں نہ ہو۔ یہی ہوا ہے گینگ کے ساتھ۔ ظہیر احمد کو انہوں نے عیاشی اس لیے فراہم کی ہے، گارڈ اور دیگر سہولیات اس لیے فراہم کی ہیں کہ اسے بے وقوف بنایا جائے۔ یہ مکار شخص جو گارڈ کا پورا ہے دنیا کو بے وقوف بنا رہا ہے، لیکن یہ اس نے شاید سنا نہیں یا پھر اسے یاد نہیں ہے کہ قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں۔ یہ لمبے ہاتھ جب اس کی گردن پر پڑیں گے تو ان کی آواز ان کی اماں کو بھی سنائی نہیں دے گی۔